الحمدللہ ہم اور آپ 18ویں تراویح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ 18ویں پارے کے اندر سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ سورۃ المومنین کا ہے۔ سورۃ المومنین کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہیں۔ کون مومنین؟ ان کی صفات اللہ نے ذکر کی، ان کی کوالٹی کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ادھر ادھر تاک جھاک اپنے خیالات کو ادھر ادھر لے کے جانا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ پھر لغویات سے پرہیز کرنا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پھر امانت کی حفاظت کرنا، پھر وعدے کی پاسداری کرنا، اس کے بعد نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ تقریباً 7 صفات جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنین میں کیا ہے، یہ مومنین کی اہم صفات میں داخل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے پیدائش کے مراحل کیسے ہوتے ہیں، انسان کس پروسیس سے گزرتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں۔ اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھائی جاتی ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پوری ترتیب کا تذکرہ کیا ہے کہ جعل اللہ نطفہ فی قرار مکین، ہم نے قرار مکین میں پہلے نطفہ رکھا جس کو ہم منی اور اسپم بولتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، خون کا لوتھڑا، جمع ہوئے خون کو بولتے ہیں۔ پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو چبائے ہوئے گوشت کی مانند بنایا۔ جس طرح انسان گوشت کو چباتا ہے تو چبانے کے بعد جس طرح وہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضغہ۔ پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس چبائے ہوئے گوشت کو ہم نے ہڈی میں کنورٹ کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر ما کسونا، پھر اللہ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کی صورتوں کو بنایا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اللہ رب العالمین نے پوری ترتیب کا تذکرہ کیا ایک انسانی زندگی کا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، یعنی جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے۔ یہ تو عام مومنین کی صفات ہے جو اللہ نے تذکرہ کیا 7 صفات کا، 7 کوالٹی کا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ ان مومنین میں سب سے ٹاپ لیول میں کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، جو شرک سے پرہیز کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور انابت اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ موت کے وقت انسان کی آرزو کیا ہوتی ہے۔ انسان چاہے مومن ہو چاہے مشرک ہو، ہر انسان ایک تمنا کرتا ہے، اس تمنے کو اللہ نے ذکر کیا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں کم سے کم نیک عمل کر سکوں، جو زندگی میری بچی تھی جو نیک عمل میں نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ فرمائے گا کلا، مہلت نہیں ملے گی، انہی کلمۃ هو قائلها، یہ تو صرف بات ہوگی جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو اور موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، پھر قیامت تک اللہ ایک پردہ اور آڑ کو ڈال دیتا ہے جو قیامت تک ایک انسان اس کے روحیں دنیا میں نہیں آتی ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ نبی کو ایک اہم کام کا حکم دیا گیا ہے، اس کام کو ہم تمامی حضرات کو کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 2 کام کہ آپ اللہ سے استغفار کرو اور رحمت کی طلب کرو کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تمہارے اوپر رحم فرما۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نور کے اندر خصوصاً اللہ رب العالمین نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں تمامی اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ سورہ نور ضرور پڑھیں ایک بار ترجمے کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے تعلق سے خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زنا کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی زانی مرد یا عورت ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو، اور پھر 100 کوڑے لگانے کے بعد اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے ذکر کیا حدیث کے اندر تغریب و عام، 1 سال کے لیے اس کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔
یہ کس کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ نہیں ہے. لیکن اگر شادی شدہ کوئی ہے تو اللہ نے فرمایا فرجموہما البتہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی گلے سے نیچے تک اس کو زمین میں دھسایا جاتا ہے اور پھر پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رجم. پھر اللہ نے بہتان کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ یہ زنا ایسی چیز ہوتی ہے کہ معمولی بات نہیں ہوتی، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، اور زندگی بھر جب تک انسان مرتا نہیں ہے ایک طریقے سے اس کا دنیا میں رہنا ایک کلنک اور داغ ہوتا ہے جب تک انسان کو معلوم ہوتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا پروف اسی وقت ہوگا جب 4 گواہ ہوں گے، 4 لوگ دیکھیں گے تب. 3 لوگ بھی اگر دیکھ لیتے ہیں تب بھی پروف نہیں ہوگا اور وہ بحفاظت اور محفوظ مانا جائے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بہتان لگاتا ہے کہ کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. آپ سوچیں زنا کر رہا ہے تو اس کو 100 کوڑے، صرف 20 کوڑے کم ہے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اگر کوئی انسان غلط بات کسی کی طرف منسوب کرتا ہے تو بلا تحقیق کوئی بات ہمیں نہیں تشہیر کرنی چاہیے. پھر اللہ نے ذکر کیا لعان کا، تشریح کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. لعان کہتے ہیں دراصل کہ جب ایک شوہر اپنے بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے، کوئی گواہ نہیں لایا، صرف وہ مرد دیکھ رہا ہے اور وہ بیوی جو اس کی ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس نے دیکھ لیا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اگر ہمارا دیکھے، نفس کیا کہتا ہے؟ نفس ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دے. انسان اپنے بیوی کے ساتھ کسی کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا کیا کرے گا؟ قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں. لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، جب تک آپ 4 گواہ نہیں لائیں گے، جب تک آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، پھر کرنا کیا ہے ایسی عورت کا؟ شریعت کہتی ہے لعان کرایا جائے گا. لعان میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ صورت ہو جائے تو دونوں طرف کے لوگوں کو مسجد میں بٹھایا جائے گا، یعنی عورت کے گھر والے اور اس کے لوگ، اور مرد کے گھر والے اور اس کے لوگ، دونوں لوگ مسجد میں آئیں گے. بیٹھنے کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ مرد 4 بار کہے گا کہ اللہ کی قسم، قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یعنی میں نے اس کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے. 5ویں بار کہے گا کہ اے اللہ، اللہ کی قسم اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. پھر عورت کو بھی کہا جائے گا بھری مجلس کے اندر پردے کی آڑ میں، اس کی آواز یہ ہوگی، عورت کہے گی 4 بار اللہ کی قسم مرد جھوٹا ہے، مرد نے جو کہا ہے یہ جھوٹا ہے، مرد سچ نہیں بول رہا. اور پھر 5ویں بار کہے گی اگر مرد سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ کرنے کے بعد دونوں کو جدا کرا دیا جائے گا. دیکھیے اگر حقیقی معنوں میں اگر عورت نے وہ عمل انجام دیا ہے تو عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے، وہ مرد جانتا ہے. اگر عورت ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو جاہل سی بات ہے اس کو رجم کیا جائے گا کیونکہ اس نے تسلیم کر لیا ہے. تسلیم نہیں کرتی ہے تو یہ لعان کرایا جاتا ہے، دونوں کو قسم کھلایا جائے گا کیونکہ اس نے ایک بار دیکھا ہے اور ایک ہی شخص نے دیکھا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہے. جب تک 4 آدمی دیکھے نا، جب تک اس کی عزت کو محفوظ مانا جائے گا، جیسا کہ اشارہ کیا گیا. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ لعان کرا کے دونوں کو الگ کرا دیا جائے گا. اب وہ عورت کی عزت بھی محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ 4 گواہ آیا نہیں ہے، لعان صرف ہوا ہے. تو لعان میں کسی کا پروف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی لیے قسم دلوایا جاتا ہے کہ تاکہ اگر مرد، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد عورت دونوں ساتھ میں رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک دم بالکل اونج جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ غلط الزام لگا کے اس سے چھٹکارا پا جاؤں، غلط الزام لگا کے چھٹکارا پا جاؤں. تو شریعت کہتی ہے ایسا نہیں چلنے والا. 4 گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو لعان کرو اور دونوں کو الگ کرا دیا جائے گا. دونوں، وہ عورت چاہے کسی اور سے شادی کر لے، مرد کسی اور سے تو شادی کر ہی سکتا ہے. 4 شادیوں کی اجازت ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اماں عائشہ کے تعلق سے. اماں عائشہ، یہ ایک بخاری مسلم کے اندر پوری روایت موجود ہے، اس کو سنیں، گرچہ تھوڑا سا وقفہ ہو سکتا لگ جائے لیکن آپ ضرور سنیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے صدیقہ کا لقب دیا ہے. تمام لوگ صدیقہ کہتے تھے، سچ بولنے والی. جب بنو مستلق ایک جنگ ہوئی تھی، بنو مستلق، اس کے سردار تھے حارث بن ابی زرار، یہ وہاں کے سردار تھے. ان سے جنگ ہوئی تھی. تو اس جنگ سے واپسی میں اماں عائشہ اللہ تعالی عنہا، چونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جاتے تھے تو اپنے بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے. قرعہ جس کو کہتے ہیں نا چٹی نکالنا، چٹی اڑانا، تو نکالتے تو جس کا نام آتا تھا اس کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. تو اماں عائشہ کا نام آیا تھا اس جنگ میں، تو لے کے گئے تھے. جب لے کے جانا ہوتا تھا نا تو دیکھیں کتنا پروٹوکول ہوتا تھا. آج بھی شاید ایسا نہ ہو. اللہ کے نبی کی شادی ہو گئی سب کچھ، لیکن دیکھیے کس حساب سے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو ڈولی میں رکھا جاتا ہے. ڈولی جس کو کہتے ہیں ہودج، کہ باہر سے کچھ نظر نہیں آتا ہے، پیک ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے اونٹنی پر رکھا جاتا تھا. تو ایسے ہی اماں عائشہ کو رکھا گیا، اونٹنی پہ بٹھایا گیا اور جا رہے تھے. جب جنگ وغیرہ ہو کے واپس آ گئے تو واپس آنے کے بعد راستے ہی میں ابھی آ رہے تھے واپسی میں، اماں عائشہ کے جو ہار تھا، ہار، گلے کا ہار، وہ غائب ہو گیا. اس کو ڈھونڈنے لگ گئی.
جب ان کا گم ہو گیا اس کو ڈھونڈنے لگ گئی، نہیں ملا۔ اچھا جو صحابہ کرام تھے ان کو لگا کہ شاید اماں عائشہ ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہلکی پھلکی تھیں، زیادہ وزن بھاری تو بعد میں ہوا تھا، ہلکی پھلکی تھیں، چھوٹی تھیں، تو لوگوں کو لگا کہ شاید ہودج ہی میں ہے، ڈولی ہی میں۔ لوگوں نے پھر سے اٹھایا اور ڈولی کو اونٹ پہ ڈال دیا، اور پھر یہ قافلہ پہنچ گیا مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ یہ بنو مستلق کا جو قبیلہ تھا یہ مدینہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو وہاں سے جب یہ قافلہ پہنچ گیا تو دیکھ رہے کہ اماں عائشہ غائب ہے، اماں عائشہ نظر نہیں آ رہی، لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو اماں عائشہ نے کیا کیا کہ جہاں پہ ان کی ڈولی رکھی گئی تھی، جہاں سے اٹھا کے دوبارہ اونٹ پہ ڈالا گیا تھا، اماں عائشہ نے، ان کا ہار تو ملا نہیں، وہ آ کے وہیں پہ سو گئی، اس لیے کہ تاکہ جب قافلے والے دوبارہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو آئیں گے، مجھے ڈھونڈیں گے اور یہیں پہ پائیں گے اور مجھے پالیں گے، ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو اس حساب سے وہ سو گئی۔ لیکن وہاں سے پیچھے ایک صحابی رسول پیچھے رہ گئے تھے، کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی صحابی پیچھے رہ جاتا، ایک صحابی رسول پیچھے رہ گئے تھے، بخاری کے اندر موجود ہے، صفوان بن معطل۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا، اسی راستے سے آ رہے تھے کہ اماں عائشہ کو دیکھا، پردے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، پردے کا حکم پہلے نازل نہیں ہوا تھا، پہلے ایک دوسرے کو دیکھے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، بخاری کے جو الفاظ ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی یہاں پہ نہیں ہے، صرف اماں عائشہ یہاں پہ سو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے بعد اماں عائشہ اس اونٹنی پر بیٹھی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کی مہار کو سنبھالتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ جب یہ بات پہنچ گئی اور سب لوگ پہنچ گئے، یہاں تک معاملہ ٹھیک تھا، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ کوئی موقع مل جائے، اس نے اڑانا شروع کیا، اس نے نعوذ باللہ اماں عائشہ پر تہمت لگایا کہ نعوذ باللہ اماں عائشہ نے صفوان بن معطل کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، اماں عائشہ کو معلوم ہے، صفوان بن معطل کو معلوم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ معاملہ گزر گیا اور لوگوں میں عام بات ہو گئی کہ نعوذ باللہ اماں عائشہ نے غلط کام کیا۔ تقریباً یہ معاملہ 1 مہینے تک گیا، 1 مہینے تک کوئی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ صبر کرتی رہیں، روتی رہیں، اپنے ماں کے گھر بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک اللہ نے ان کی برات کا اعلان کیا کہ اماں عائشہ الحمدللہ محفوظ ہے، انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کیا ہے۔ تب جا کے لوگوں کا منہ بند ہوا، لوگ خاموش ہوئے۔ تو اس میں پاکدانی کا بہت بڑا درس ہے۔ اچھا، اسی جنگ کے اندر جو یہ حارث بن ابی ضرار جو بنو مستلق کے سردار تھے، جو یہ جنگ ہوئی تھی مسلمان جیت گئے تھے، اور ان کی بیٹی تھی جویریہ، وہ قیدی بن کے آئی تھی، اور کئی لوگ قیدی بن کے آئے تھے۔ بعد میں جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی ایک طریقے سے قیدی اور لوڈی کی صورت میں، تو بعد میں ان کے ابا آئے تھے چھڑانے کے لیے، پیسہ ویسا لے کے چھڑانا ہوتا ہے نا، فدیہ دے کے، تو فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، اگر تم اپنے ابا کے ساتھ جانی چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی ایمان لے آئیں، ان کے ابو بھی ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کے نبی نے ان سے آزاد کر کے ان کو شادی بھی کر لیا ان سے، جویریہ سے۔ اور یہی وجہ ہے جب صحابہ کرام کو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے ان کی سردار سے، وہاں کی جو بنو مستلق کی سردار کی بیٹی سے شادی کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں کے سردار کے جو لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب لوگوں نے ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اماں عائشہ کہتی تھی کہ سب سے بڑا فائدہ جو تمام مومنین میں، ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو جویریہ کا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی شادی سے اللہ رب العالمین نے اور صحابہ کرام نے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سب کو آزاد کر دیا قیدیوں کو، اور جس کی وجہ سے تمام قیدی لوگ ایمان لے آئے۔ خیر، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ دوسروں کی عیب کو چھپانا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری کی دوسروں کے عیب کو چھپا کے رکھیں، اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا۔ اور جو عیب کو ظاہر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کسی کا عیب اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تو آپ چھپا کے رکھو، بتانا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ گھروں میں جب داخل ہو تو گھروں میں کسی کے گھر میں داخل ہونا تو کیسے داخل ہونا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا پہلے اجازت لو پھر سلام کرو۔ اجازت کیسے لی جائے گی؟ دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، آج کے زمانے میں بیل ہے، بیل بجایا جائے گا، ایک بار انتظار کرو، کیونکہ آج کل سلام کرو گے پہلے تو اندر آواز جائے گی نہیں۔ فلیٹوں کا معاملہ ایسا ہے، کوئی اگر سامنے والا مر بھی جائے
دوسرے فلیٹ والا اور سامنے فلیٹ میں تو آواز نہیں آتی، الا ماشاءاللہ کوئی ویسی ہو تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ خیر، تو آواز کیسے لگانا ہے؟ پہلے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اندر سے کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوسری بار دباؤ، پھر تھوڑا سا رکو، پھر تیسری بار دباؤ، پھر تھوڑا سا رکو، اگر آ جائے سلام کر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں آتا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مرد و خواتین کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنی ہے، جس طرح عورت پردہ کرتی ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرتی ہے، شریعت کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی عورت کو نیچی رکھے۔ دونوں کو اللہ نے ذکر کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ دونوں لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ عورتوں کے تعلق سے خصوصاً کہ جب وہ چلیں زمین پر تو چلنا کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جب وہ چلیں تو مٹک مٹک کر نہ چلے، یعنی جیسے کبھی کبھار عورتیں چلتی ہیں نا تو پٹک کر یا پیر کو زیادہ اٹھا کے جس سے پیر اور ان کی زینت نظر آ جاتا ہے یا پازیب نظر آتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس طرح نہیں چلنا، اس طرح چلنا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے، آواز نہ آئے، چپل کی آواز نہیں آنی چاہیے، ما یخفین من زینتہن، اس کا زینت یعنی اندر کا جو کپڑا ہوگا، اندر کا جو پازیب ہوگا وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اس طرح چلنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو 3 اوقات ایسے ہیں، یہ تمام گھروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بیٹا بیٹی اور تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ 3 وقت ایسا ہے جس میں سب کے لیے منع ہے، چھوٹوں کے لیے بھی منع ہے کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوگی، یہاں تک کہ بیٹا بھی باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہوگا، باپ بھی بیٹے کے کمرے میں 3 وقت میں داخل نہیں ہوگا الا کی اجازت لے لے۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فجر سے پہلے کا وقت، اگر ہوتا نہیں ہے باپ کسی اور گھر میں ہے، بیٹی کسی اور میں، بیٹا کسی اور گھر میں، کمرے میں، تو ایک فلیٹ ہوتا ہے اس میں الگ الگ کمرے بنے ہوئے، تو اگر جانا ہے یا جگانا ہے تو اجازت لینی پڑے گی فجر سے پہلے وقت اگر جا رہے ہیں تو۔ پھر اگر اسی طرح ظہر کے بعد بھی اللہ نے ذکر کیا کپڑوں کے نکالنے کا وقت ہوتا ہے، لیٹنے کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت میں بھی جانا ہے تو اجازت طلب کرنا ہے۔ گھر کی بات ہو رہی ہے، اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر عشاء کے بعد اگر ابا کے کمرے میں یا ابا کو بیٹی کے کمرے میں یا بیٹے کے کمرے میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے جانا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچنے کے بعد تو سب کو اجازت لینی ہے، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، یہ بلوغت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان سے بھی اجازت لینی پڑے گی، یہ شریعت نے ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ذکر کیا کہ والذین لم یبلغوا الحلم، جو بلوغت تک نہیں پہنچتے ان سے یہ پردہ کرنا ہے، اور جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو شریعت کہتی تو پردہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر اوقات میں۔ پھر اللہ نے ذکر کیا سورہ فرقان کا۔ سورہ فرقان میں میں نے دو باتوں کو نوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا کہ قرآن کے بارے میں کفار مکہ کا جو نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو گڑھا ہوا کلام ہے اور یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ اس کے اندر کہانیاں اور قصے اور واقعات وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو وہ کہتے تھے، جبکہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گڑھا ہوا ہے تو اس طرح بنا کے تم دکھا دو، اللہ نے چیلنج بھی کیا ہے۔ پھر سب سے اخیر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کا نظریہ کیا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ایسا کیوں نہیں اللہ نے کیا کہ کم سے کم کوئی کسی فرشتے کو نازل کر دیتا؟ تو اللہ نے ذکر کیا کہ اگر فرشتہ نازل کرتا تم اور بہانہ کرتے، فرشتہ اللہ نازل کرتا تم کہتے بہانہ کرتے، تم کہتے کہ ہمارے بیٹے تمہارے بیٹی نہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے جیسا کیسے کر پاؤ گے، تم تو کر لے جاؤ گے، ہم کیسے کریں گے، ہم کو کمانا ہے، دیکھنا ہے سب کچھ۔ تو اسی لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے رسول اور پیغمبر کو انہی لوگوں میں بھیجا ہے جو لوگ جیسے تھے، یہاں تک کہ جو زبان ہوتی تھی اسی زبان کے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو عرب میں بھیجا گیا، عربی زبان کے ساتھ، وجہ یہ تھی کیونکہ عرب میں بھیجے گئے تھے، ان کی زبان عربی تھی، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہی چیز کھا رہا ہے، وہی چیز پہن رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی ہم بھی کر رہے ہیں، وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو رسول بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تو مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔